القلب إيمانا ويبقى العقل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم مسئلہ قربانی کے نصاب کے حوالے سے بیان کرنا مقصود ہے، اور علماء کرام، مفتیان کرام کو دعوت دینا مقصود ہے کہ اس ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ کریں، اجتہاد کریں اور سوچیں، غور و فکر بھی کریں۔ اور کئی لوگ اس طرف آ بھی رہے ہیں، بلکہ آ بھی چکے ہیں، جیسے ابھی حال ہی میں سرگودا سے دارالافتاء مرکز اہل سنہ والجماعت نے ایک فتویٰ بھی جاری کیا ہے، جو انشاءاللہ میں لنک میں بھی دے دوں گا، کہ قربانی کا نصاب صرف سونا کیوں نہیں، اس کی مقدار کے برابر کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ اصل اس چیز میں اگر دیکھا جائے تو جس دور میں سونے اور چاندی کو زکوٰۃ کا نصاب بنایا گیا، اس وقت 7.5 تولے جو سونا ہے اور 52.5 تولے چاندی، ان کی قدر تقریباً برابر تھی۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چاندی کی قیمتیں کم ہوتی گئیں، چاندی کا استعمال ترک ہوتا گیا، اور اپنی ویلیو سے وہ بہت زیادہ گر گئی، یعنی کہ اب چاندی اور سونے کا ان دونوں میں تفاوت بہت زیادہ آ گیا، ان کی برابری میں۔ اب ایک عرصہ تک سونے کی طرح چاندی بھی اصل زر اور زر ضمانت کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے، جبکہ دور حاضر میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے، اور چاندی بطور زر یا زر ضمانت کے طور پر بھی اب مستعمل نہیں ہے، صرف سونا ہی زر ضمانت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ لہٰذا عصر حاضر میں چاندی کے علاوہ نقدی یا مال و دولت کا نصاب سونے کی قیمت کے مطابق بنایا جانا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے اور کچھ نقد رقم ہے، اور اس سب کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر، جو تقریباً جس دن ابھی میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تقریباً 83,000 روپے نقد رقم بنتی ہے، تو جس کے پاس اتنا کچھ اگر ہے، موجود ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور علماء کا ایک بڑا طبقہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس کے پاس تقریباً 83,000 روپے ہیں تو اس پر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو چاندی کی مارکیٹ ویلیو اب بہت زیادہ کم ہو چکی ہے۔ جس زمانے میں یہ مقدار نصاب بنایا گیا، اس وقت یہ دونوں برابر ہوتے تھے، دونوں کی مارکیٹ ویلیو بھی برابر ہوتی تھی، اور اس وقت نصاب ان دونوں کا یعنی کہ برابر ہی ہو جاتا تھا۔ اب چونکہ دونوں کو تفاوت آ گیا ہے، تو اگر زکوٰۃ تو چونکہ منصوص من القرآن ہے، اس میں تو 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر، ٹھیک ہے نا، اس کو برابر یعنی 83,000 روپے جس کے پاس آ گئے، اس کے پاس مال تجارت ہے، پیسے ہیں، نقد رقم ہے، یا آدھا تولہ سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں جو 83,000 کے برابر بن جاتے ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب اور فرض ہو جاتی ہے۔ جبکہ آج ہمارا کہنے کا جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کے معاملے میں علماء کرام کو اس میں گنجائش پیدا کرنی چاہیے، اور گنجائش کرنے کی کچھ وجوہات ہیں، کہ سونے کو معیار بنانے کی جو چند وجوہات ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا نصاب 20 دینار یعنی 7.5 تولے سونا، اور چاندی کا نصاب 200 درہم 52.5 تولے چاندی جو ہے نا وہ مقرر فرمایا تھا، اور دور نبوی میں ان دو نصابوں میں توازن جو ہے وہ قائم بھی تھا، اور 200 درہم کی قوت خرید 20 دینار کے برابر جو ہے نا وہ ہوا کرتی تھی۔ جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت البالغہ صفحہ نمبر 508 میں ذکر کرتے ہیں کہ سونے کا نصاب چاندی کے نصاب پر مبنی تھا، کیونکہ اس زمانے میں 1 دینار 10 درہم کی مالیت کے برابر شمار کیا جاتا تھا، اس لیے سونے کا نصاب 20 مثقال جو ہے نا وہ مقرر ہوا،
اور دونوں نصابوں میں توازن کے پیش نظر احناف کے ہاں ظاہر و روایہ میں مال کے مالک کو اختیار دیا گیا کہ وہ سونے یا چاندی میں جسے چاہے نصاب جو ہے نا وہ مقرر کر لے۔ اب اس پر ایک طویل بحث ہے جو انشاءاللہ فتویٰ میں جو لنک میں دیا گیا ہے اس پر ایک بحث بھی کی گئی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت تو سونے اور چاندی کی نصابوں میں توازن اور ہم آہنگی تھی، لیکن آج یعنی موجودہ دور میں جیسے کہ اب 2021 ہے تو دونوں نصابوں میں بہت زیادہ تفاوت پیدا ہو چکا ہے۔ آج 7.5 تولہ سونا کی قیمت تقریباً 8 لاکھ کے قریب بنتی ہے، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 83,000 روپے پاکستانی کے حساب سے بنتی ہے، اور قربانی کے لیے جو ہے نا وہ وسعت جو تقریباً 8 لاکھ روپے پاکستانی کی مالیت میں متحقق ہونی چاہیے تھی، وہ اب 83,000 تقریباً پاکستانی روپے میں متحقق ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک متوسط طبقہ کے فرد کے لیے اس رقم سے متوسط بکرا خریدنا یا کسی بھی قسم کی قربانی کرنا اور وہ اپنی ضروریات زندگی میں سے یہ پیسے نکالنا، جو اس وقت مہنگائی کا دور ہے اور ہر چیزیں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں، تو ایک بہت متوسط طبقے کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ قربانی کے لیے کیسے پیسے نکالتا ہے۔ اس کے مد مقابل اگر سونا کو معیار قرار پایا جائے تو تقریباً 8 لاکھ روپے پر اس کی قربانی کے لیے وہ صاحب نصاب ٹھہرے گا، تو اس کے لیے جس کے پاس 8 لاکھ روپے ہوں گے تو وہ ہی قربانی کر سکے گا، اور جس کے پاس تقریباً 82,000 روپے ہوں تو وہ روپے کے مالک پر اب جو ہے نا قربانی واجب قرار نہ دے کر اس کو اس قسم کے حرج سے بچایا بھی جا سکتا ہے۔ دوسرا، سونے کو معیار جو قرار دینا ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کے ساتھ ساتھ بقیہ نصاب یعنی 5 اونٹ ہو گئے، 40 بکریوں اور 30 گائے کی مالیت، یہ تقریباً نا یہ سارے برابر تھے، ٹھیک ہے نا۔ آج بھی آخری تینوں نصاب چاندی کی بجائے سونے کے نصاب کے مالیت کے قریب بنتے ہیں، یعنی کہ 5 اونٹ ہو گئے، 40 بکریاں ہو گئیں اور 30 گائے ہو گئیں، تو ان کی جو قیمت ہے نا وہ تقریباً سونے کے نصاب کے برابر بنتی ہیں، جبکہ چاندی تو بہت زیادہ گر چکی ہے۔ تو اس لیے سونے کو قربانی کے نصاب کے لیے قابل ترجیح دینا چاہیے کہ اس کو قربانی کے لیے سونے کو معیار بنانا چاہیے، نہ کہ چاندی کو، جو کہ علماء اس پر غور کر سکتے ہیں، میری طرف سے کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری وجہ جو سونے کو قابل ترجیح دینے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور قربانی میں کئی فرق ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں میں فرق پایا جاتا ہے، تو دونوں کے نصاب میں بھی تھوڑا فرق ہونا چاہیے۔ تو قربانی کے معاملے میں جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ دونوں کے حکم کی نوعیت، مقاصد، مقدار واجب وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے مال کے ادنیٰ نصاب یعنی چاندی کو پہنچنے کی صورت میں قربانی کو ساقط کرنے کی جو ہے نا وہ گنجائش بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ اور قربانی میں پائے جانے والے جو فرق ہیں وہ یہ ہیں کہ زکوٰۃ سے مقصود فقراء اور مساکین کی حاجت کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس لیے زکوٰۃ دینے والا شخص زکوٰۃ کی رقم سے 1 پیسہ بھی خود پر خرچ نہیں کر سکتا، جبکہ قربانی سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے احراق دم یعنی کہ خون کا بہانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والا شخص جب جانور کا خون بہا لیتا ہے تو اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہ شخص قربانی کا گوشت خود بھی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جبکہ زکوٰۃ والا شخص اب وہ مال خود استعمال نہیں کر سکتا۔ دوسری وجہ جو ان دونوں میں جو فرق ہے قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں وہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کی ملکیت میں سال بھر مال رہے۔ اگر کسی کے پاس سال بھر مال نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی پھر واجب نہیں ہوتی، جبکہ قربانی اس پر بھی واجب ہو جاتی ہے جس کے پاس صرف قربانی یعنی کہ قربانی والے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو عید والے دن بھی اگر اس کے پاس پیسے آ گئے، وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو اس کو اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے. اسی طرح تیسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ کل مال کا صرف 2.5% واجب الادا ہوتی ہے، جبکہ قربانی کل مال کے محض 2.5% سے نہیں ہوتی، بلکہ چاندی کے نصاب کا اعتبار کریں تو کبھی نصاب کا 1/4 حصہ اور کبھی 1/3 حصہ، اور بعض ممالک میں نصاب کا نصف حصہ تک اس میں خرچ ہو جاتا ہے. اور چوتھا فرق جو ہے ان دونوں میں یہ ہے کہ یعنی قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کہ یعنی ان دونوں میں جو فرق ہے یہ ہے کہ زکوٰۃ مسافر پر بھی واجب ہے، جبکہ قربانی مسافر پر واجب نہیں ہے. مسافر پر قربانی واجب نہ ہونے کی وجہ سے اسے حرج اور مشقت سے بچانا مقصود ہوتا ہے. بالکل اسی طرح قربانی میں چاندی کی بجائے سونے کو معیار نصاب قرار دینے سے مقصود بھی دفع حرج ہے. اور پانچواں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت منسوس ہے، جبکہ قربانی کا وجوب منسوس نہیں ہے بلکہ وہ ایک اجتہادی ہے. اب ظاہر ہے کہ امر اجتہادی میں جو وسعت ہوتی ہے وہ منسوس میں نہیں ہو سکتی، اس لیے سونے کو قربانی کا نصاب ہونا چاہیے. علماء کو اس مسئلے پر سوچنا چاہیے. اور چھٹا فرق جو اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سونے اور چاندی کا نصاب منسوس ہے. اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولہ اور چاندی 52.5 تولہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. قربانی کا نصاب متعین طور پر منسوس نہیں، بلکہ شریعت نے قربانی کو وسعت کے ساتھ متعلق کیا ہے، اور وسعت کے تحقق کے لیے فقہائے حنفیہ نے قربانی کا نصاب کا تعین زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ کیا ہے. چنانچہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو تو منسوس نصاب زکوٰۃ کے ساتھ مطابقت کے پیش نظر اس پر قربانی واجب ہوگی. لیکن اگر کسی کے پاس سونا یا چاندی مذکورہ مقدار سے کم ہو تو اب زکوٰۃ کے لیے معیار نصاب کسے بنایا جائے یہ ایک امر اجتہادی ہے. اور ظاہر الروایہ میں صاحب مال کو اختیار دیا گیا ہے کہ سونے کے حساب سے قیمت لگائے یا چاندی کے اعتبار سے، اور نوادر کی روایت میں کے مطابق انفع للفقراء یعنی کہ فقراء کے لیے جو زیادہ منافع بخش چیز ہے اس کی رعایت کی جائے. اور یہی صورتحال قربانی میں تصور کی جائے کہ اگر صاحب مال کے پاس سونا یا چاندی مذکورہ مقدار سے کم ہو تو اب نصاب کے لیے جس چیز کو معیار قرار دینا چاہیے یعنی اختیار یا انفع للفقراء کی رعایت، وہ خود ایک امر اجتہادی ہے. اس لیے اگر ادنا نصاب یعنی کہ چاندی کی رعایت کرنے سے خود حرج لازم آ رہا ہو تو اب اس نصاب کی رعایت نہ کی جائے بلکہ اعلیٰ نصاب یعنی سونے کا اعتبار کر کے ہی حرج کو دور کیا جائے. یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ظاہر روایہ میں صاحب نصاب کے اختیار، انفع للفقراء اور وجود حرج اور عدم کفایت اور فقدان تناسب اور تغیر فی الثمن کے عوامل کی بنا پر قربانی میں چاندی کی بجائے صرف سونے کو نصاب کا معیار بنانا جائز معلوم ہوتا ہے. لیکن اصل اس پر تحقیق کرنا علماء اور مفتیان کرام کا کام ہے کہ اس پر سوچیں اور جس چیز میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکلات سے ان کو نکالنے کی کوشش کریں اگر اس میں شریعت میں کوئی گنجائش معلوم ہوتی ہے. اور بظاہر جو دلائل ہیں وہ جو لنک میں انشاءاللہ میں پورا فتویٰ بھی دے دوں گا، اور ان میں کچھ جو خدشات ہیں علماء کو اس حوالے سے ان خدشات کا بھی جواب دیا گیا ہے. تو علماء کرام کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور لوگوں کے لیے آسانی کے لیے مواقع پیدا کرنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.